علامہ صاحب، آپ نے اہل سنت کی بات کی کہ کربلا کے بارے میں کچھ لوگ ہیں یا کچھ ان میں عالم ہیں جو کہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بائی اینڈ لارج اہل سنت کا کربلا کے بارے میں وہی پوائنٹ آف ویو ہے جو اہل تشیع کا ہے بائی اینڈ لارج؟ ایسا ہی ہے. جو مین سٹریم اہل سنت ہیں، علماء ان کے جید علماء مورخین، وہ اسی طرح سے کربلا کو تشیع کی طرح ہی دیکھتے ہیں. لیکن ایک طبقہ اہل سنت کے اندر ہے جو بنو امیہ کے تھاٹ کو، بنو امیہ کی ڈیزائننگ کو جو دین میں اور امت کے لیے انہوں نے کی، اس کو فالو کرتے ہیں. جن کے نزدیک حکمران جیسا آپ نے آج مفتیوں کی زبانی سنا ہے کہ یزید حکمران بن گیا تو بن گیا، بس اب اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا، چپ بولنا نہیں ہے، اپنے دین چپ کرا دیتا ہے، خاموش سائلنٹ کرا دیتا ہے. ظاہر ہے یہ نظریہ اہل سنت کا نہیں ہے. مولانا مودودی کا یہ نظریہ نہیں ہے، ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ نظریہ نہیں ہے. اسی طرح دیگر جو بڑے اکابرین آج کے دور کے اہل سنت ہیں اور تاریخ میں گزرے ہیں، ان کا یہ نظریہ نہیں ہے. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو بنو امیہ کے طرز فکر کو یا بنو امیہ کے سیاسی نظریات کو اسلامی حکم سمجھ کے لوگوں کے اندر ترویج کرتا ہے. اور یہ کہ حکمران جیسا بھی ہو اس کے خلاف آپ نے نہیں بولنا. وہ اگر فاسد ہے تو اس کا ذاتی عمل ہے، وہ اگر ظالم ہے تو وہ اس کا ذاتی عمل ہے. ظاہر ہے یہ بہت ہی نامناسب تفکر ہے جو اہل سنت کو. اسی لیے جتنے شہنشاہ، بادشاہ، ظالم، ستمگار آئے، انہوں نے اس مذہبی طبقے کا سہارا لیا ہے. اس مذہبی طبقے نے ان کے لیے جواز نکالا ہے. علامہ صاحب،